السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 4 طرح کی تعویذات ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی، اور کس ٹائم لکھنے ہیں اور کس دن کون سا نقش لکھنا ہے محبت کے لیے۔ اور سب سے پہلے آپ نے مطلوب کا جو ہے وہ طبیعت دیکھ لینا ہے۔ مطلوب کی طبیعت دیکھنے کے لیے آپ نے ان حروف سے سہارا لینا ہے۔ مثلاً آپ جیسے کسی کی طبیعت ہے وہ کیسے معلوم کریں، تو آپ نے جو کرنا ہے سب سے پہلے اس کے سر والے حرف کو دیکھ لیں۔ جو اس کے سر والا حرف ہے وہی اس کی طبیعت ہوگی۔ میں جو طبیعت مطلوب یا طالب کا دیکھتا ہوں وہ اس طرح دیکھتا ہوں، جو جس کا نام ہے اس کا پہلا جو حرف ہے اس کو لے لیتا ہوں، اور موکل لینے کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں اسی کو زیادہ فالو کرتا ہوں۔ اور یہ جو 12 پر تقسیم کرتے ہیں ماں، والدہ نام وغیرہ شامل کر کے، تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اب میں اس کو ہی زیادہ فالو کرتا ہوں، تو آپ بھی اس سے دیکھ لیجئے۔ مثلاً آتشی طبیعت کے جو لوگ ہوں گے ان کے نام کے اوپر جو سر والا حرف ہوگا وہ یا تو پھر الف ہوگا، یا تو ہا آنکھوں والا، یا تو والا، اور میم، فا، شین، زال، یہ ان میں سے یہ 7 حروف ہیں۔ کوئی بھی حرف ہوگا اچھی طبیعت والے انسان کے لیے، آپ یہاں سے پھر تویز لیں گے۔ اور پھر بادی لوگ جو ہیں، بادی طبیعت رکھنے والے، وہ تو یا تو اس کے نام کے شروع میں با ہوگا، یا واو، یا نون، یا ہوگا، یا صاد، قاف، ضاد، ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا سر والا حرف جو ہوگا نام کے شروع میں، تو وہ جو ہے بادی طبیعت کے لوگ کہلائیں گے۔ اور اگر مطلوب جیسے کہ جیم، زا، کاف، سین، قاف، فا، ظا، زو ظالم والا، تو یہ حروف 7 جس نام کے شروع میں ہوں گے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ آبی ہوگی، یعنی اس کے لیے پانی والے تویز استعمال ہوں گے۔ اور خا کی طبیعت والے یہ 7 حروف دال، خا، لام، عین، را، خا، غین، ان حروفوں میں سے کوئی بھی حرف ہوگا نام کے شروع میں تو اس کا جو ہے نام جو اپنا طبیعت ہے وہ خاکی ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے آپ طبیعت معلوم کرنے کے بعد اب آپ نے ان کی طبیعت کے مطابق تعویذ لکھنا ہے جو آپ کے یہاں کام بھی کرے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ تعویذات اسی وقت میں لکھنے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو خاکی طبیعت والے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ نقش جو آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس نقش کو آپ نے جمعے کے دن لکھ کر کسی مٹی وغیرہ میں دفن کر دینا ہے، اور نیچے علی حبی وغیرہ یہ جو نام ہوتے ہیں، فلاں بن فلاں علی حبی فلاں بنت فلاں، تو یہ آپ نے عبارت لکھ کے اس کو دفن کر دینا ہے۔ جس کی طبیعت خاکی ہوگی اس کے لیے آپ بس ایک تعویذ بنا دیں، انشاءاللہ مطلوب پر اثر ہوگا اور وہ فوراً محبت میں بے قرار ہو جائے گا۔ اگر جس کی طبیعت بادی ہو تو جو 7 حروف میں نے بتائے تھے ساتھ ساتھ، تو اگر وہ تو یہ نقش جو ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ نے بدھ کے دن نماز ظہر کے وقت پر لکھنا ہے، اور کسی درخت کے اوپر آپ نے لٹکا دینا ہے، اور اس میں بھی اسی طرح الحب فلاں بن فلاں علی حبی فلاں بنت فلاں لکھ دینا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت آبی ہو، پانی سے تعلق رکھتا ہو، تو آپ کو یہ نقش جو شو ہو رہا ہے یہ نقش محبت کے لیے آپ نے بروز ہفتہ کے دن صبح کے وقت آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے، اور جہاں پر پانی رکا ہوا ہو اس پانی کے نیچے آپ نے اس تعویذ کو دبا دینا ہے یا دفن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے اسی طرح الحب فلاں بن فلاں علی حبی فلاں، یہ نام جو جہاں لگتے ہیں نا، الحب کے بعد فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں، یہاں پر مطلوب کا اور اس کی والدہ کا نام لکھا جاتا ہے، پھر علی حبی کے بعد طالب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ فلاں بن فلاں سے وہی مراد ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نقش میں فلاں بن فلاں لکھتے۔ اگر کسی کی طبیعت آتشی ہو تو آپ نے پیر والے دن نماز عصر کے وقت آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے جو آپ کو شو ہو رہا ہے اسکرین پر۔ اس نقش کو لکھ کر الحب فلاں بن فلاں علی حبی فلاں بن فلاں وغیرہ لکھ کر یہ جو نام ہے آپ کے وہ لکھ کر آپ نے کسی آگ کے نیچے دفن کر دینا ہے۔ ہاں وہ جگہ ٹھنڈی ہو جائے پھر دفن کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی دبا دیں گے، تو آپ نے اس کو استعمال میں لانا ہے۔ یہ سارے جو نقوش ہیں اس میں کسی بھی طرح چال کی کوئی قید نہیں ہے،
मैं जो लिखता हूँ ऊपर से लिखता नीचे चला आता हूँ, तो आप भी इस तरह लिखें, सीधे तरफ से इसको खींचें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने चाहा तो आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने चाहा तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, लेकिन आपने जायज़ मकसद के लिए करना है, नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ भी कोई तवीज़ नहीं लिखना है। तो आप लिखें, इसमें किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, कोई परहेज नहीं है, मजीद कोई दिन इसमें नहीं है। बस जो मैंने दिन बताए हैं, जो वक्त बताया है, ये नक्श उसी वक्त उसी टाइम लिखे जाते हैं। दीगर किसी दिन में किसी वक्त में ये नकुश नहीं लिखे जाते। हाँ, दीगर आमाल हैं लिखे जाते हैं, लेकिन ये नक्श जिस तरह मैंने आपको बताया है, इन चारों नक्श की इजाजत के लिए अगर हमारे चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो फबीहा सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको भी अमल करने की इजाज़त है। अगर ये सारे तवीज़ात आप हमसे बनवाना चाहें तो बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 0315 34 74 654 है।